نمرود کا نام سنا ہوگا آپ نے. مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے. نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا. ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی. اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی. اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا. تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے. یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے. جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گئے. تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً. اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں. تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے. جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا. بڑا ظلم کیا اس نے. نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے وہ، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت. یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. محلات بھی بہت بنا لیے. اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. وہ کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے. اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں. سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے. تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا. اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے. سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزوں یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی. دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا. فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا. چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات یہ آئی ہے، اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، اس پر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو، جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں، بہت، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا، سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا۔ تو فرشتہ نیچے اترا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے، اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں، اور اگر فرشتوں کے ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے۔ تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں دھس گئی، پوری عمارت چلی گئی، اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھتڑے اڑ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو۔ تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال۔ یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف۔ میرے عزیزو، ایک تاریخ یہ ہے، یہ ہو چکی بات۔ اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا، جنگی طاقت، اللہ فرماتا ہے واللہ اشد بأسا، اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، وہ اشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی۔ اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک۔ ایک ہوتا ہے نا، بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے۔ اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا۔ اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا۔ آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ ایک فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد۔ کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا۔ اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو، یہ بدری صحابی۔ جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے۔ بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا۔ ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا، اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے، زبردست ہاتھیوں۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو، چھوٹی کنکریاں، اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس، 2 پیروں میں 1 چونچ، جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی۔
یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور ایسا کر دیا فجعلہم کعصف مأکول. قرآن میں وہ بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے, اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی, سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی, گوشت اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں, اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے, بہت زبردست ہے, تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے. خوف, ڈر. میں بھی چند دن قبل عورتوں کی وہ یہ بیان بھی کر رہا تھا, میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی, صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے, اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی, تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی. یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا, اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی, وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو. میرے عزیزوں, کاکروچ سے ڈرنے والیاں, چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں, یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا. جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں, آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے, آج وہ مردوں میں بھی نہیں, نوجوانوں میں بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل. یہ حضور دعا کرتے تھے, جس کا ترجمہ میں بتاؤں, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی, ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی, اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا. اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے. اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے, سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں, تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے, اور بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان, اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو, یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا, تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا, اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک. کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا. کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی, دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے, ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو. تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی, اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے, اس سے تم دوستی کر لو. تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا. اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہے. یہ ناجائز سفارش. ہاں جائز سفارش وہ بہت طریقے کی ہو سکتی ہے. آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا تھا, کسی جگہ آپ لے کر کے آئے, ریکویسٹ لے کر کے آئے. اب ہمارا دارالعلوم ہے, مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے, بہت سارے لوگ آتے ہیں سفارشی, ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ سفارشی بن کر کے آئے. میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ اس کو رکھ لیجئے, اس کو پڑھا دیجئے. آپ سفارش لے کر کے بچے کو آئے, بچے کو ہم نے لے لیا آپ کی سفارش پر, آپ کو پہچانتے تھے. اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر بھی. الدال علی الخیر کفاعلہ, میرے آقا فرماتے ہیں خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے. دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں. آپ چل رہے تھے راستے پر, آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے, آپ نے راستہ بتا دیا. وہ مسجد میں آیا, جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے گا. راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے. کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا, آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان, 6 نمبر پہ نہیں, 1 نمبر پہ ہے, 2 نمبر پہ ہے, 3 نمبر پہ ہے, فلاں جگہ پر ہے. آپ نے
انگلی کے اشارے سے یا ایڈریس کوٹ کر کے بتایا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل رہے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے عام طور پر، دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے، تو وہ فروٹ لے کر کے نچوڑنے والا اور نچوڑنے کے بعد اس سے شراب بنانے والا، شراب بننے کے بعد بوتل میں یا کاسے میں ڈالنے والا، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر کے اسے دکان تک اٹھا کر کے لانے والا، دکان میں بیچنے والا، دکان میں اس کا حساب لکھنے والا، پھر خریدنے والا، پھر اس کا راستہ بتانے والا، پھر اخیر میں جا کر کے پینے والا، میرے آقا نے فرمایا سب لعنت میں برابر کے شریک ہے۔ پی تو ایک ہی رہا ہے، 9 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو اس گناہ میں شریک کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے یہ جواب بتایا بھی کہ اگر آپ کی گاڑی یہ کام میں ملوث ہے تو شراب پینے کا جو گناہ ہے، آپ کو شرابیوں کی مدد کرنے کا گناہ ضرور ملے گا۔ تو یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بری سفارش کرے اس کا بھی حصہ اسے دیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، آپ کی زبان سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ آپ کے ایڈریس بتا دینے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر گیا۔ کسی کو ایسا راستہ کھول کے بھی نہ بتاؤ کہ اس پر چلنے کے بعد وہ غلط کرنے لگ جائے، آپ اگرچہ نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرتا لیکن اس کو بتا دیتا ہوں، چاہے تو یہ کر لے، تو تم برابر کے شریک ہو جاؤ۔ ہاں، جتنا ہو سکے خیر کی ان کو دلالت کریں، خیر کے راستے بتائیں، انہیں یہ تمام چیزوں کو بتا سکتے ہیں آپ۔ اب ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، چکن کی دکان ہے ہماری، حلال کاروبار کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں چکن کے معاملات بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ برائلر چکن والے معاملات۔ کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہوٹل والے یا پھر استعمال والے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو مری ہوئی مرغی چاہیے، مری ہوئی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز بھی نہیں، حلال نہیں، حرام ہے، اور میں اس کی تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تو بندے کو اتنا معلوم ہے، مرے ہوئے جانور کی تجارت کرنا ویسی ہے جیسے کتے اور خنزیر کی تجارت کر رہے ہیں۔ خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے، مردار کی تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام چیز کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیچتا لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے کچھ جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بھی دو تو یہ تو بتاؤ کہاں سے لینا ہے، اس وقت میں کیا کروں؟ میرے عزیز وہی مسئلہ ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، گراہک بٹھانے کے لیے بول دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، آپ وہاں سے کر لو۔ ہم نے کہا یہ چیز بتانا بھی جائز نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے، برائیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی نیا شہر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر زنا کے اڈے زیادہ کہاں ہیں، کوٹھے کہاں ہیں، معاذ اللہ، آپ نے پہلے تو توبہ کر لیا، کہا کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے، میں تو کبھی نہیں جاتا ان کے سامنے، لیکن اگر تم کو کرنا ہی ہے تو جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ تم نے اسی اس کو ہلکے میں کہہ دیا، مگر میرے عزیزو بہت بڑا گناہ کا کام کیا تم نے، اس کو ہلکے میں مت سمجھ لینا۔ اگر کسی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں، وہاں چلے جانا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو کبھی نہیں کرتا۔ تم نے راستہ تو بتایا ہے کسی کو اس کا، اب اندازہ کرو راستہ بتانے والے کا جرم اتنا بڑا ہے، بھیانک گناہ ہے، تو کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھیں، اور جتنا ہو سکے خیر کی دعوت دینی چاہیے، اور خیر کی سفارش بھی کرنی چاہیے، اور خیر کی طرف ایڈریس بھی کرنا چاہیے۔ لوگ جب بھی پوچھیں اچھائیوں کی باتیں ان کو فوراً بتا دیں۔ ہمیں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہوں۔ کوئی اگر اپنے دل کا علاج پوچھے کہ بے چین رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، تو مجھے بتاؤ ہمارے تفسیر کے حاضر باش اکثر لوگ، کیا کبھی آپ نے اس کو یہ کہا کہ تیرے لیے بدھ کے دن مدینہ جامع مسجد کی ذکر کی مجلس شفا کا سبب بن سکتی ہے؟ نہیں بتائے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا۔ دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے، تو تم خود نہیں آ سکتے تھے، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تکلیف ہے، تو کسی کو اشارہ تو کر سکتے تھے کہ تیرے دل کا علاج ہے یہاں پر، تو جا کر کے اپنی بے سکونی کا علاج کر سکتا ہے، گھبراہٹ اور بے قراری کا علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں خیر کی طرف بلانا یا خیر کی طرف اشارہ کرنا۔
آپ ان تمام چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں اور اپنا مشن بھی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صرف خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بھی وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے جنت کا پروانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ گزر رہے تھے راستے سے، کسی ایک نارمل آدمی کو جو زیادہ دیندار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ نے تھوڑے دن اس کو دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں۔ آپ نے اس کو پکڑا، کہا چلو مسجد چلو، یہاں تفسیر ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک بار لے کر کے آئے اور اس سے مزہ لگ گیا، وہ مجلس میں آنے لگ گیا اور اس کا دل بھی سدھرنے لگا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی، لیکن آپ غائب ہو گئے۔ آپ خود پہنچائے لیکن غائب ہو گئے، آپ سے ہی مسجد چھوٹ گئی، جس کو لائے تھے آپ مسجد چھوٹ گئی۔ اب ایسوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ جب حساب ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں، تو جنت میں جا۔ اور جب جنت میں جا رہا ہوگا تو پلٹ کر کے دیکھے گا مجھے جو ادھر بھیجا تھا وہ تو آج پکڑا گیا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، اس کی نیکیوں میں کمی تھی، گناہ بڑھ گئے تھے اور وہ پھنسا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بندہ رک جائے گا اور کہے گا اے مولا اس کا کیا حساب کتاب؟ کہا وہ ابھی نہیں جائے گا جنت میں، حساب لمبا ہوگا، پھنسا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی باقی۔ تو یہ کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں جو جا رہا ہوں اسی کی وجہ سے جا رہا ہوں، اسی نے مجھے اپنے غلط راستے سے یہاں تک لانے میں مدد کی تھی، لیکن یہ خود نہیں آیا۔ اے مولا میں اس وقت تک ٹھہرا رہوں گا جب تک اس کا حساب نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ وفادار قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری سفارش قبول ہے، ابھی اسے لے کر چلا جا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو یہ ہے خیر کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کسی کو تو اس کے لیے اجر قیامت کے دن یہ ہو سکتا ہے۔ بس میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں خود نکما ہوں، خود میرے اندر کوئی عبادات نہیں ہے، میری نیکیاں نہیں ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کی بڑائی ظاہر نہیں کی، لیکن اس امید پر لوگوں کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ سب بخشے جائیں گے، تو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش تو کر دیں گے کہ اے مولا یہ بندہ آیا تھا جو ہمیں تیری طرف بلا رہا تھا، اور اگر یہ قیامت کے دن آج پھنس بھی گیا ہے تو مولا ہم سب کی سفارش قبول فرما دے۔ مجھے صرف یہ امید ہے، اس لیے یہ بیڑا سنبھال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہے اور امید ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے والے کو مولا ذلیل نہیں ہونے دے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرنے والے کو مولا رسوا ہونے نہیں دے گا۔ میں تو مفتی اعظم ہند کی وہی دعا عرض کرتا ہوں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔